کے مشہور و معروف عالم دین اور دارالعلوم سبیل الرشاد کے محتمم و بانی، اور حضرت مولانا علامہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے جلیل القدر خلیفہ حضرت مولانا سعید احمد صاحب کیرنوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اجازت ارشاد و بیعت حاصل تھی۔ آپ کی ولادت سن ہجری 1329 11 ربیع الاول بمطابق سن عیسوی 1912 بروز پیر آبائی وطن میل بالم ضلع نیلائی۔ آپ کی مستقل رہائش گاہ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور صوبہ کرناٹک ہند میں رہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت حفظ قرآن کریم اور ابتدائی فارسی کتب اپنے والد ماجد حافظ عبدالستار صاحب سے پڑھی، پھر سن ہجری 1346 بمطابق 1927 میں ملک کی مشہور دینی درسگاہ مدرسۃ الباقیات الصالحات ویلور میں داخلہ لیا، اور فارسی کی بقیہ کتب، متعدد فنون کی عربی کتابیں اور علوم عالیہ میں تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابیں وہیں کے مختلف اساتذہ سے پڑھیں، اور سن ہجری 1352 بمطابق 1933 میں فراغت حاصل کی۔ اس دور میں جامعہ باقیات کے بڑے علماء اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالجبار صاحب، حضرت مفتی شیخنا شیخ آدم، حضرت مولانا عبدالرحیم، حضرت مولانا حسن باشا صاحب، شیخ الملت علامہ ضیاء الدین امانی، حضرت مولانا عبدالعلی، حضرت مولانا محمد سعید صاحب، حضرت مولانا عبدالصمد، حضرت مولانا قاری سید محمد عرب مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن سے بڑے حضرت نے خوب استفادہ فرمایا۔ آپ فراغت کے بعد 17 سال میل و شارم کی ایک دینی و اسلامی ہائی اسکول میں دینیات وغیرہ کی تعلیم پر مامور رہے، پھر مدرسۃ الباقیات الصالحات ویلور کی مجلس شورا اور خصوصاً رئیس سے جامعہ حضرت پاک تنی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر سن عیسوی 1952 میں ناظم کے طور پر آپ کا تقرر ہوا، اور تقریباً 8 سال اہتمام کے ساتھ درس نظامی کی کتابیں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد بنگلور کرناٹک تشریف لائے، اور یہاں کی دینی ضروریات کے پیش نظر سن ہجری 1380 بمطابق 1960 میں ایک عظیم دینی و فکری تعلیمی و تربیتی ادارے دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کی بنیاد رکھی، اور حضرت جی دوم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ کے ہاتھوں سنگ بنیاد رکھوایا گیا، اور اس طرح اکابرین و بزرگان دین کی مستجاب دعاؤں سے آپ کا لگایا ہوا مبارک پودا ایک عظیم شجر کی شکل اختیار کر کے آج پورے عالم میں اپنے برگوبار سے دینی خدمات میں مصروف ہے۔ آپ نے اسلامی احکام کے نام سے ایک کتابچہ لکھا تھا، پھر اس میں سے صرف نکاح اور متعلقات نکاح کے مسائل کو الگ کر کے یہ رسالہ ترتیب دیا۔ یہ رسالہ سبیل الرشاد اور جنوبی ہند کے کئی مدارس کے نصاب تعلیم میں داخل ہیں۔ اس میں آپ نے نکاح، طلاق، خلا، نفقہ وغیرہ معاشرتی مسائل پر مدلل و محقق انداز سے کلام فرمایا ہے۔ تجوید القرآن، اس میں اختصار و جامعیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے تجوید کے اصول جمع فرمائے ہیں۔ جنوبی ہند کے کئی مدارس میں یہ داخل نصاب ہے۔ باب القرآن، یہ رسالہ کم سن بچوں کے لیے ان کے ذہنوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے، جس میں نورانی قاعدے کے مثل بنیادی قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ کئی ایک اکابر جیسے حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب، قاری محمد عرب صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو داد تحسین سے نوازا ہے۔ مخصوص دعائیں اور مقبول وظائف، یہ مختصر سا کتابچہ عوام کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس میں مخصوص اوقات کی دعائیں جمع کی گئی ہیں۔ حج اکبر، مسائل حج و متعلقات حج پر مشتمل رسالہ ہے۔ مخلوط تعلیم کی برائیاں، مخلوط تعلیم کی مضرتوں پر مختصر اور دلچسپ انداز میں واضح رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ دعوت و خدمت دین کی غرض سے آپ نے ملک کے مختلف مقامات کا خوب دورہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بیرون بھی مختلف ممالک کا سفر فرمایا ہے، جیسے سنگاپور، ملیشیا، مالدیپ،
مغربی ہند کے جزائر، امارت عربیہ وغیرہ، اس کے علاوہ حرمین شریفین کی بھی متعدد مرتبہ حاضری ہوئی ہے، اور ایک دفعہ خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز کی دعوت پر ملک کے دیگر اکابرین کے ساتھ حجاج مقدس کا سفر بھی کیے ہیں۔ آپ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی مدارج پر بھی بڑی دور تک رسائی رکھتے تھے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے جلیل القدر خلیفہ حضرت مولانا سعید احمد صاحب کیرنوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو اجازت ارشاد و بیعت حاصل تھی۔ ایک خلق کثیر نے اس سلسلے میں آپ سے فیض پایا ہے۔ آپ کے خلفاء میں حضرت امیر شریعت کرناٹک ثانی حضرت مفتی اشرف علی صاحب باقوی، حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب باقوی، حضرت مولانا محمد نور الامین منبعی اور حضرت مولانا احمد سراج الدین رشادی۔ آپ نے اپنے پیچھے 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں چھوڑی، جن میں سے لڑکوں کے نام یہ ہیں: حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی فاضل دیوبند، امیر شریعت کرناٹک ثانی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور تھے۔ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رشادی قاسمی ناظم الکلیۃ السعودیہ معدن العلوم وامباڑی، حضرت قاری محمد امداد اللہ انجم رشادی استاد دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور، حضرت مولانا لطف اللہ مظہر رشادی صاحب وغیرہ۔ ان کے علاوہ آپ کی روحانی اولاد تو سارے عالم میں دینی خدمات کو اور آپ کے فیض کو پھیلا رہی ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ ابو سعود صاحب بڑے مضبوط عالم دین اور صحیح مسلک و مشرب کے حامل اور مسلمانوں کی پیشوا۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بڑے حضرت کی شخصیت لوگوں کے لیے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی، اور حضرت ذکر و فکر کے مظہر تھے۔ ان تمام ستودہ خصائل کے جامع تھے جو خصائل کے بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ التفسیر عبد الکریم پاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ابو سعود صاحب ہندوستان میں مسلمانوں کے ایک رہبر و رہنمائی تھے، اور آپ بہت زیادہ صاحب وقار و بردبار تھے۔ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ عرض کرتے ہیں، حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب علم میں خوب گہرائی رکھنے والے صاحب پرہیز بزرگ تھے۔ آپ کے ہر عمل میں اخلاص جھلکتا تھا، بڑے متواضع تھے، مشکل ترین مسائل کے حل کرنے میں ماہر تھے۔ محبوب الملت ابراہیم سلیمان سیٹ کہتے ہیں، بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ اسلام کے باغات کے ایک گلزار تھے، اور آپ کی شخصیت قابل فخر شخصیت تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء و زعماء نے آپ کے علم و عمل اور اخلاص و تقوی کی گواہی دی ہے۔ ریاست کرناٹک کے سب سے پہلے امیر شریعت تھے، دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے رکن شورا، دارالعلوم تاج المساجد بھوپال کے رکن شورا تھے، دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے بانی اور محتمی میں اول تھے۔ مدرسہ داودیہ ایرور تامل ناڈو، الکلیۃ السعودیہ سبیل السلام پنگنور آندھرا پردیش، دارالعلوم صدیقیہ میسور، ان تمام مدارس کے آپ محتمم اور نگراں تھے۔ آپ کی کل عمر 85 سال کی تھی۔ بروز منگل 7 شوال المکرم 1416 بمطابق 27 فروری 1996 تقریباً دوپہر کے 3:30 بجے اپنے گھر میں جو دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور سے متصل ہے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلے دن بدھ کو بعد نماز عصر نماز جنازہ آپ کے خلف اکبر حضرت امیر شریعت کرناٹک ثانی حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، اور دارالعلوم ہی کے احاطے میں آپ مدفون ہوئے۔ ایک جم غفیر نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ تو دوستو، یہ تھی مختصر سی سوانح عمری، اور یہ پوری سوانح عمری بڑے حضرت کے پوتے حضرت مولانا احمد معاذ صاحب رشادی کے ایک عربی مضمون ترجمہ الشیخ العلامۃ الاستاذ الکبیر سے۔ تو دوستو، آپ کو ضرور یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو آگے اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کرنا، اور ایک پیارا سا اچھا سا کمنٹ کرنا۔ دوستو، پھر اگلے ویڈیو میں ہم آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔